حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے خیمے میں کوٹھی کار بنگلہ نہیں تھا آپ کے پاس، میں تو دنیا دار ہوں، آپ دنیا دار ہیں، ہماری تو حالت کچھ اور ہے، آپ نے خیمہ لگا رکھا تھا اور لنگر بھی پکتا تھا، سارے انتظام تھے۔ تو ایک نا ہندوؤں کا جوان تھا، نوجوان، وہ کسی اور ملک رہتا تھا، جب آیا نا تو اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں اور بابا جی روتے رہتے، عصر کے بعد آپ بیٹھا کرتے تھے خیمے سے باہر، تو بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھے تو ذکر اذکار بھی ہوتا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے۔ تو وہ جوان گزرا، کہنے لگا بابا روتا ہی رہتا ہے، ایک دن، 2 دن، 4 دن۔ ایک دن بابا جی کے پاس چلے گئے، کہا بابا جی روتے کیوں ہیں؟ کہا میں اپنے مرشد کو یاد کر کے روتا ہوں، اپنے مرشد کو یاد کر کے۔ آپ کے مرشد تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، آپ کو یاد کر کے میں روتا رہتا ہوں۔ تو آپ اس جوان نے کہا اچھا آپ محبت میں روتے ہیں؟ محبت میں رونا تو آتا ہی نہیں، دکھ میں رونا آتا ہے، آپ محبت میں روتے ہیں؟ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جس رات حضور تشریف لائے نا ہمارے گھر، ہجرت والی رات، کہ ابو بکر آؤ ہجرت کے لیے نکلے، تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔ تو ہم نے پوچھا ابا جان آپ رو کیوں رہے؟ رسول اللہ تو گھر آئے ہیں۔ جس کے گھر اللہ کا سونا رسول آ جائے وہ تو خوش ہوتا ہے اور آپ روتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے بیٹی عائشہ میں خوشی سے رو رہا ہوں کہ میں کہاں اور اللہ کے رسول کہاں، میں ابو بکر قحافہ کا بیٹا اس قابل کہاں ہوں کہ میرے گھر اللہ کے رسول آئے، پر میں خوش ہو رہا ہوں واہ ابو بکر تیری مقدر کہ تیرے گھر اللہ کا رسول تشریف لایا ہے۔ حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اب جو پیر ہیں وہ کہتے ہیں نذرانہ کتنا دے گا، پہلے جو اللہ کے ولی تھے نا پیر کامل، ان کی نظر ہوتی تھی مرید کے دل پر، آج کل جو پیر ہیں ان کی نظر ہوتی ہے مرید کے جیب پر، تو فرق پڑا ہے نا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 شرطیں، اسلام قبول کر اور میری ہاتھ میں بیعت کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں والدہ کو پوچھ لوں، والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا تو شروع سے ضدی ہے، جو تیرے دل میں بات ہے بیٹا تو مانتا ہے اور اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے۔ خواجہ خواجگاہ کے پاس گئے، خواجہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کر لی۔ اب خواجہ نے فرمایا سن شام کا کھانا بھی تیرا میرے ساتھ، صبح کا ناشتہ بھی تیرا میرے ساتھ، اور پھر فجر کے بعد سیر میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ وہ جوان حضور حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، تربیت ہونے لگی، حضور خواجہ غریب نواز ان کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، فرمایا جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ، دروشی پڑھ لے ذرا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اب 3 دن کی چھٹی ہے گھر چلے جاؤ۔ گھر چلے گئے، وہ جوان گھر پہنچا، دن گزرا، شام ڈھلنے لگی، تاریکی بڑھنے لگی، تو اداس ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا روٹی کھا لو، کہا ماں بھوک نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بھوک چھین لی ہے۔ عشاء کے بعد کا وقت ہوا، چھت پہ چڑھ گیا، چھت پہ ٹہلنے لگا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، نیند نہیں آتی؟ کہا ماں ایسا لگتا ہے جیسے نیند اچک لی ہے کسی نے، آنکھوں میں نیند نہیں آتی، دل کو قرار نہیں۔ تو جب بیٹا نہیں سوتا تو ماں بھی نہیں سوتی، جب بیٹے کو نیند نہیں آتی تو ماں کو بھی نیند بے شک آزما کے دیکھ لے، بیٹا جاگ رہا ہو تو ماں بھی جاگ رہی ہوتی ہے، یہ ایک تعلق ہے روحانی ماں باپ کا۔ تو آپ چھت پہ ٹہل رہے تھے، جب تہجد کا وقت ہوا رونے لگے، صبح ہوئی فجر پڑی، ماں کے پاس آئے، ہاتھ باندھے، کہا بابا جی سے کہو میں برداشت نہیں کر سکتا آپ کی جدائی، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کے خاص بندے کی مائیت میں رہ کے عبادت و ریاضت کا جو لذت روحانی آتی ہے وہ مل نہیں رہی تھی۔ مرشد کامل کا فیض تھا،
صحبت کامل جو تھی وہ مل رہی تھی۔ والدہ گئی حضرت کے پاس، خواجہ خواجگاں، آپ فرمایا سن تو ماں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تو ہندو ہے مسلمان ہے، لیکن ہے تو ماں، ماں کا مسئلہ آئے تو بے شک اب ایسے کرنی کی ماں کیوں نہ ہو۔ میرے رسول کہہ دیتے ہیں اویس خبردار، میری دید کرنے کی ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کر، میرے دیدار کی کوئی لوڑ نہیں تجھے، تو ماں کا دیدار کر، تجھے حج اکبر کا ثواب ملے گا، ماں کی زیارت کر، میری دیدار کی لوڑ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت خواجہ خواجہ تو ماں ہے، کہا میرا بیٹا برداشت نہیں کر سکتا، کہا اچھا ٹھیک ہے تو کہتی ہے تو بلا لیتے ہیں، جاؤ بھیج دو۔ شام ہوئی، ماں کے قدموں میں گرا، کہا ماں مجھے بابے کے پاس لے چل، بابا جی کے پاس مجھے لے جا، میرا گزارا نہیں ہے، مجھے میرا دل نہیں لگتا۔ خواجہ غریب نواز کے پاس بیٹے کو لے کے آئی، مرید کھڑے تھے، باتیں ہو رہی تھی، آپ وہ کھڑا ہو گیا، جب کچھ دیر گزری نا تو خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں بھئی آ گئے ہو؟ کہا جی آ گیا ہوں، بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی، دھاڑے مار کے وہ لڑکا وہ جوان رونے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا حضور آپ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ کہا پھر سن، تو پہلی دن آیا تھا تو مجھے کہتا تھا بابا جی محبت میں تو نہیں رویا جاتا، دکھ میں رویا جاتا ہے، یاد رکھ جب خوشی کے آنسو آتے ہیں پھر میرا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ جب خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، محبت میں جو آنسو نکلتے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آنسو نکل جاتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپک جائے، اس محفل کی رب بخشش فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں جی، اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی دین سے ہٹنے کی دعوت نہیں دیتے۔ آج کل کے تو جو پیران نظام ہے، اللہ ان سے بچائے، اللہ محفوظ رکھے، میں یہ کسی کی بات نہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کامل بندے ہوتے ہیں، اور حضرت خواجہ خواجگاں تو وہ ہیں جو حضور کی بارگاہ سے چلے، حضور نے فرمایا اے غریب نواز، اے معین الدین، جا ہندوستان میں میرے دین کی تبلیغ کر۔ خواجہ غریب نواز چلے، چلتے چلتے تبلیغ کا سلسلہ پورا کرتے ہوئے داتا گنج بخش کے پاس پہنچے، 40 دن قدموں میں بیٹھے، پھر اٹھے، اپنی زبان سے کہا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل، کاملاں راہ راہ۔ حضرات خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ درس دیا ہے کہ دین پہ عمل کرو، شریعت کے پابند رہو، شریعت کے سے ہٹ کے زندگی نہ گزارو، اپنے نفس کی پوجا نہ کرو بلکہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شریعت کو لاگو کرو اپنے جسم پر۔ اور جو پیر شریعت سے ہٹ کر کوئی پیغام دے، مرید کو چاہیے اس کی فرما برداری نہ کرے۔ پیر ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا درس دیتا ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا کیا؟ کوٹھی کار بنگلہ بہت بڑے حکمرانی یا بڑے سلطنت سے اپنا تعارف نہیں کرایا، بلکہ اپنا تعارف کروایا تو کہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کہیں محبوب الہی، کہیں پاک پتر میں بابا فرید الدین گنجے شکر، پھر سیال شریف حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، پھر تائیدار گولڑا۔ ان ہستیوں کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے ان ہستیوں کا اتنا مقام ہے، معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اپنا مقام کیا ہو۔ آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے اسلاف کے دیے ہوئے طریقے کو، دیے ہوئے پیغام کو اپنائیں گے، ان کی سیرت و کردار کو اپنائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق انہوں نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور اس پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں تو ان صوفیاء کی برکت سے اپنے گھروں کے اندر جو بھی کچھ پکائیں، آج شام کو جو بھی کچھ پکائیں، کچھ آیات پڑھیں اور پڑھ کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کی روحانی خدمت ہو جائے گی اور ہمارے لیے بخشش کا سامان تھوڑا سا بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو
دین و دنیا کی برکتیں عطا